اسٹیشن پہ نہیں ہے، جب آ جائے تو نعرہ لگائیے۔ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں بھی حاسدین کی جماعت تھی، اعدائے دین کی جماعت تھی، لوگ پریشان کر رہے تھے۔ میرے امام نے سرکار کو پکارا اور کہنے لگے ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں ضرور۔ جب اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، میرے نبی کی بارگاہ سے مدد مل گئی، اور یقیناً ملتی، اس لیے کہ امام احمد رضا خان دنیا بنانے نہیں آیا تھا، مدینے کے تاجدار کو منانے کے ہی آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو مدد ملی تو میرے امام کہنے لگے کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں ضرور۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اللہ حافظ، یا رسول اللہ، بہت اچھے حضرت۔ ہمارے ہی شاگرد رشید حضرت مفتی مناف صاحب کی گفتگو سماعت کی، اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، باتیں بڑی قیمتی بیان کر رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بڑے خاموش بیٹھے۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ شاید اس محاورے کو اچھی طرح جانتے ہیں، یا اس مثل اور کہاوت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر ہو، ایسا کچھ لگ رہا تھا مجھے، ہے نا؟ اب جب میرا وقت آیا تب بھی آپ وہی کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت سرد موری تھی اور اب تیز رفتاری ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں الحمدللہ رب العالمین ان خطیبوں میں شامل ہوں کہ رات کے 2 بجے بٹھائیں گے نا تو مجمع میں آگ لگاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے بریلی سے آ کے مجمع میں آگ لگانے آیا، میں کہوں گا ہاں بھائی، میں کون سی آگ لگاتا ہوں، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ تو ایسی آگ میں تو ہر آدمی جانا چاہے گا، ہے نا؟ بس ان لوگوں کا مقدر نہیں ہے، وہ سب طرح کی چیز لے کر کے چل رہا ہے نا؟ ہمارے یہاں پر گھال میل نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں صرف شریعت سے تال میل ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب تیار ہے پوری طرح سے شعر پڑھ دوں؟ آجا دل ویران تیرا ہو یہ کاشانہ، یہ وہ اشعار ہیں جس کو اسد بھائی نے بھی کئی بار مطالبہ کیا ہے پڑھنے کے لیے، حالانکہ وہ خود ایک اچھے شاعر ہیں، لیکن مرشد کا لکھا ہوا کلام مرید کو پسند نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا؟ آجا دل ویران تیرا ہو یہ کاشانہ، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ آجا دل ویران تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوائے جانانا، للہ کرم فرما۔ ماشاءاللہ، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک شعر اور سنیے گا، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے بھائی پیچھے والوں، ہے نا؟ بہت پیچھے بیٹھے ان سے پوچھ رہا ہوں، برکاتی ٹوپی لگا کے، کالی ٹوپی لگا کے بالکل دیوار کے قریب بیٹھے ہیں، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے اندر اس دیوار سے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس دیوار سے متصل ہونے والے تو نہیں ہیں؟ تھوڑا پاس آ جائیے، مجمع کا حسن و جمال باقی رکھنا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ تھوڑا قریب آ جائیں۔ دیکھیں نظم و نسق آپ اگر یہاں سیکھیں گے تو ہر جگہ سیکھ جائیں گے، نظم و نسق کا بہت بڑا کمال ہے۔ میں بھی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ میرے سفر میں آپ کتنا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جی
بھئی ہر ایک کو گاڑی پہ تھوڑی بٹھایا جاتا ہے، یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر کے جاگ کون سکتا ہے؟ کیا بات ہے، واہ! ہے نا؟ اب سوئے ہوئے انسان کو، اب سونے والے انسان کو برابر میں بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا ڈرائیور بھی تھوڑی دیر میں سو جائے گا۔ کیا بات ہے! تو یہ نہیں ہے، سفر اگر آپ کو طے کرنا ہے تو جی لگا کے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک ہے اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کی حمد کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ! سرکار تاج الشریعہ نے ایک بڑا پاکیزہ تخیل پیش کیا ہے جو عام طور سے شاعروں کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات جاتی کیوں ہے دن آتا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے سسٹم ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو سسٹم بتا دیا، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے بڑے پیارے انداز میں ایک پاکیزہ خیال پیش کیا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی زلفوں میں کنگا شریف کر لیا ہے۔ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی؟ واہ 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 واہ! آپشن، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جانے دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اونچی آواز میں، بے خود دیتے گئے بدکار صحیح لیکن بندہ ہوں تیرے در کا۔ واہ واہ واہ! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 2-4 دن سے ڈھونگی صوفی بننے سے کوئی سنیت کا کام تھوڑی ہوتا ہے۔ ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہیں نہ پدو کا شوربہ، چلے ہو بریلی سے مقابلہ کرنا۔ ہم تو کئی بار چیلنج کر چکے ہیں، سامنے آئیے تو صحیح۔ بریلی شریف نے جس کو اپنا شیر منتخب کیا اس کے پاس بیٹھ کے آپ بات تو کریں۔ واہ واہ واہ! اور آپ سے کہوں گا ایک بات یاد رکھیے گا، کھرے اور کھوٹے کے درمیان ہمیشہ فرق کیجیے۔ قرآن بھی کہتا ہے لیمیز الخبیث من الطیب، اچھے اور برے کی پہچان جو نہ کر سکا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کربلا کے 72 جانثاروں نے اور 82 کے قافلے نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، ہم کثرت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ! سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ! واہ! قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی بے جماعتیں، شک بے شک بے شک، جی جی، بڑے بڑے سورما تھے نا جو اہل سنت کو آنکھیں دکھاتے تھے، ملیہ میٹ ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ باطل کی کشتی بہت دن تک پانی میں تیرتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، جس کے دل میں کھوٹ ہو پورا زمانہ اس کی موافقت کرے اور آپ تنے تنہا ہو تب بھی گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ افراد کی کثرت اور اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے دل میں جو کھوٹ ہے نا کسی نہ کسی دن اللہ کی مار ایسی پڑے گی کہ وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے۔ کیا بات ہے! اور ایک بات آپ سے عرض کروں، دور حاضر میں اہل سنت والجماعت ہی حق ہے۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کی ایک گفتگو میں نے سماعت کی تھی، ابھی تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس ذیلی گفتگو ہے اشعار کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ شذ فی النار۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بڑی جماعت کے پیچھے چلو، ابھی فیصلہ مت کیجیے یار، بڑی بڑی جماعت
जमात तो उनके साथ है, पैसे वाले उनके साथ है। हमने कहा पैसे वालों को देखकर हम का फैसला करते हैं। पैसे वाले अगर शरीयत के खिलाफ हो और शरीयत का मजाक उड़ाते हो तो चलो बरेली, हम आपको बरेली का मिजाज बताते हैं। सरकार ताजुश्शरिया अगर फतवा देते थे तो मालो सर को देखकर नहीं, रिश्तेदारी को देखकर नहीं, करामतदारी को देखकर नहीं, दुनियादारी को देखकर नहीं, मुस्तफा की वफादारी को देख के फैसला किया करते थे। और जमाना कहता था हर एक के खिलाफ जा रहे हैं। ताहिरुल पादरी की धज्जियां मेरे पीर ने उड़ाई और इस तरह के झूठे पीरों के पर्दे चाक करने के लिए बरेली ने जिसका इंतखाब किया था वो सरकार ताजुश्शरिया ही थे। जैसे भी फितना पैदा हुआ कलम उठाया और बगैर सोचे समझे उसके खिलाफ शरीयत का हुक्म बयान कर दिया। जमाने ने कहा आएगा कौन, सबको अपना मुखालिफ कर रहे हैं, मगर 2018 में 7 तारीख के अंदर जमाने ने देख लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत ने जमाने को बता दिया हक बयान करते रहो, मजमे को लाके खड़ा करना तेरे रब की कुदरत का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, करामते हुजूर ताजुश्शरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुशरू साहब क़िबला ये किसी सूफी के बनाए हुए, नाम निहाद बोल रहा हूँ, नाम निहाद सूफी के बनाए हुए काजी नहीं है। हाँ बेशक, ये सच्चे सूफी के बनाए हुए काजी है। वाह। और एक बात याद रखिएगा, जिस नाली से पानी आ रहा हो उस नाली को देखिएगा कि उसका मसदर, मंबा, चश्मा गंदा तो नहीं है। अगर गंदा होता है तो पानी भी वैसे ही मुंतकिल होकर गंदा गंदा आता है। जी जी, जाहिर सी बात है जब नाम निहाद सूफी का काजी होगा तो वो भी बर्बाद, उसका बनाया हुआ भी बर्बाद। लेकिन इनको जिसने काजी मुंतखब किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि नाम का इंतखाब जिस जात ने करवाया उसको अल्लामा आशिकुर रहमान। और अल्लामा आशिकुर रहमान कोई मामूली चीज नहीं थी। बेशक बेशक, हर एक को पसंद कर ले ये तो उनकी फितरत में पहले ही से नहीं था। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार मुलाकात करने गया और जैसे ही इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम था इलाहाबाद में, नैनी में, मैंने कहा चलिए, एक शागिर्द था हमारा मुफ्ती वसीम साहब, मैंने कहा मुलाकात करवा दे। बोले हाँ मेरे ताल्लुकात। खाना खा के हजरत आए थे। आने के बाद में हजरत से कहा कि हजरत ये मुलाकात करने आए हैं। नाम पूछा, एक निस्बत पूछी, उसका जिक्र नहीं करना चाहता। और निस्बत पूछने के बाद बोले अच्छा। मैंने कहा हाँ मैं वो हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार ताजुश्शरिया का गुलाम हूँ, उन्हीं के मदरसे में पढ़ाता हूँ। इतना सुना सिलेंडर हो गए, खामोश हो गए और कहा चलिए कमरे में आइए। और 2 घंटे तक बातचीत करते रहे। और वो भी खाना खाकर आए थे, कैलूले का वक्त था। खादिम कहने लगा शायद ये हजरत का पहला इत्तिफाक हो या 2-4 बार ऐसा हो गया हो कि हजरत खाने के वक्त में किसी से, खाना खाने के बाद कैलूला करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 घंटा दे दिया हजरत ने, वो भी इस बुनियाद पर कि आप बरेली शरीफ से आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसे ने नाम का इंतखाब किया और काजिल खुदात फिल हिंद हुजूर सरकार ताज शरीयत ने पूछा और फिर ऐसी जात को मुंतखब करके आपका काजी बनाया। सुभान अल्लाह। इसलिए आप ईद का जो मौका होता है, चांद के जो मसाइल होते हैं, तलाक के जो मसाइल होते हैं, कज़ा के जो मसाइल होते हैं, आपको किसी ऐरे गैरे के पास नहीं जाना है, आपको अपने काजी के पास आकर ही हल कराना है। और याद रखिएगा हक की सपोर्ट करने वाला भी क़यामत के दिन उस हक बोलने वाले के साथ होगा। समझ गए? तो आपका काजी कौन है? माशाअल्लाह, शेख मिल्लत। जल्दी बोलिए कौन है? शेख मिल्लत। ऊंचा बोले कौन है आपके काजी? सब लोग हाथ उठाए, जो मानते हैं वो हाथ उठाए। मैं एक साहब का हाथ नीचे देख रहा हूँ जो शर्ट पहने बैठे हैं बिल्कुल मेरे सामने, उनका हाथ नहीं उठ रहा। अभी वो समझ भी नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ। रुमाल वालों के बराबर में हाथ तो उठा ले बाबा, कहाँ गायब हो गया? मजमे में बैठ करके भी गायब। सब काजी मानते भाई अहले
ممبر آپ بھی تو اٹھا لیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا قاضی کون ہے؟ حضور شیخ ملت. جلدی بولیے آپ کے قاضی کون ہے؟ حضور شیخ ملت. ہر حال میں حضرت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ. بولو بولو. ہر حال میں حضرت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جینا بھی حضرت کے ساتھ ہے, مرنا بھی حضرت کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے گا بریلی کا پیغام یہی ہے, جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو اس کو چھوڑنا نہیں, اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف جائے اس کو کبھی بھی پکڑنا نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت والے کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس لیے کہ آپ کا پیر ہمارا پیر کہہ کے گیا, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. بے شک بے شک. سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور ان کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے کچھ خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے, ماشاءاللہ. حالانکہ خود ایک گورنمنٹی جاب کرنے والے باپ کے بیٹے ہیں, ایک اچھے علم رکھنے والے باپ کے بیٹے ہیں, لیکن کافی مؤدب. ماشاءاللہ. سمجھ گئے آپ؟ جی جی. ہاں, ایسے ہمارے بہت کم شاگرد ہیں جو اس قدر ادب کرنے والے ہوتے ہیں. مولانا مناف صاحب آپ بھی انہی میں شامل ہیں. ہاں, مگر یہ ہے کہ محمد میاں بہت مخلص ملنسار, چونکہ یہ تو ایک آدھ سال رہے مدرسے میں, یہ تو کئی سال سے وہاں پڑھتے رہے, اور اللہ کا فضل ہے کہ جھانسی کے مناظرے میں یہ ساتھ میں تھے. سمجھ گئے آپ؟ انہی حضرات کو میں نے لگایا تھا, چونکہ میں تو مسلسل پروگرام میں تھا, تو میں نے کبھی یہاں تمہیں 3-4 لڑکے تھے, وہ سب اچھے اور قابل طالب علم تھے. میں نے ان سب سے کہا کہ آپ لوگ تیاری کریں, گائیڈنس کر دی, اور کہا کہ تیاری ساری رکھیے آپ, باقی میں انشاءاللہ آؤں گا تو کتابیں لے کر چلے جائیں گے. خیر محنت کی, مگر سامنے والا اس قدر بزدل تھا کہ وہ کتابوں کی طرف آ ہی نہ سکا. اور ہم نے کہا کہ باطل پرست بزدل ہوتا ہی ہے, یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال ہی دیتا ہے. اس لیے آپ حق کے ساتھ رہے, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی ترویج و ارشاد کرتے رہے. اب شعر سن لیجئے, میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کتنے پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں. اور ایک چیز بتا دوں کہ بریلی شریف کی خصوصیت ہے, علامہ رضا علی خان سے لے کر سرکار قائد ملت تک مسلسل بریلی شریف آپ کے ایوان عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے. ورنہ کچھ نسلوں کے بعد میں حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں, بیٹے بگڑ جاتے ہیں, نسلیں بگڑ جاتی ہیں, مگر اللہ کا فضل ہے. اچھا, اب ترجمانی بھی کتنی اچھی ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ ہم یہاں کے پلے رک کے در کریں. سرکار تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں؟ بدکار صحیح لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. واہ واہ واہ. سننا ہے, بدکار صحیح لیکن بندہ ہو تیرے در کا. کیا چاہتے ہو؟ محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریم والا, محروم. کل آپ کو کوئی پکڑ لے گا, اب پوچھے گا رات کیا سن کے آیا تھا؟ بریلی والا کیا کہہ کے گیا؟ بدکار صحیح لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. تو اللہ کے در, اللہ بندہ کس کا؟ اللہ کا ہے کہ مصطفیٰ کا ہے؟ تو کہنا ہم اللہ کے بھی بندے ہیں, مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مصطفیٰ کے محبت مصطفیٰ کے بندے ہیں, سرکار علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اس کی کوئی دلیل, تو کہنا ہم 2 دلیلیں دیں گے تجھے, جس انداز میں سمجھے گا عامیانہ بھی عالمانہ بھی, ہے نا؟ توجہ ہے. پہلی دلیل میں عامیانہ دے رہا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, مان لیجیے سبھاسد ہے یا پردھان جی ہیں, کسی نے پکڑ لیا, کسی بھائی کو پکڑ لیا, اس نے کہا یار بھائی ہمارے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی, تو یہ فون کر کے کیا بولتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان حضور مفتی اعظم ہند بھائی اسد اقبال صاحب کلکتوی, علماء اہل سنت. آئیے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے.
اچھا بیٹھیے ہاں بیٹھیے ابھی تو کس نے کہا کہ اچھا انہوں نے فون کیا کہ دیکھیے بھائی دروغہ صاحب اپنا ہی بندہ ہے مارنا مت. ہم نے کہا جب دنیا دار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا. دوسری چیز قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. محبوب آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب میری طرف توجہ کریں تب میری دلیل اور میرا استدلال آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ نے کیا کہا محبوب آپ اپنے امتیوں سے اس طرح خطاب کریں بھائی اس طرح خطاب کریں کہ اے میرے بندو اے میرے بندو. اب اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے اے محبوب اپنے امتیوں کو اے میرے بندوں کہہ کر کے خطاب کرو. ہم نے کہا جب اللہ رب العزت کہلوائے اور مصطفیٰ کریم کہے تو ہم خود کو نبی کا بندہ کیوں نہ مانے. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو کہنے لگے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے اب شعر سنیے. بدکار سہیک بندہ ہو تیرے در کا محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ محروم نہ رکھ مجھ کو. بدکار سہیک بندہ ہو تیرے دل کا محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ محروم نہ رکھ مجھ کو. اور مقطع اب اسد بھائی کو دیر ہو گئی تو کیا کہے گا ہے نا. مقطع سنیے ذرا دیا. وہ شعر پھر سے پڑھ دیئے میں نے. کیا رات کے پردے سے چھپکے سے سحر نکلی کیا رات کے پردے سے چھپکے سے سحر نکلی یا جان دلارا زلفوں میں کیا شانہ بے خود کیے دیتے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. مقطع دعاؤں کے ساتھ کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. کیا پاکیزہ خیال ہے اور کیا مچلنا ہے. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے میں سے یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے میں سے یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے سے دیکھے دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام ہمارا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام ہمارا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد پائندہ آباد زندہ آباد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ.
اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ بے خود کیے دیتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی وقار میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ صحن دارالعلوم